اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو، طلب ہے کچھ تو، طلب ہے کچھ تو بے طلب۔ اس کے بعد نظام الحق صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت سے اس قدر ولولائے شوق پیدا ہوا کہ سب کام چھوڑ کر مرشد پاک کی تلاش میں نکل گئے۔ مرشد کی تلاش میں ہمارے سرکار دادا حضور کہاں کہاں نہیں گئے۔ عرب، بغداد، موصل، کربلا کے چاروں اور ایک عرصے تک پھرتے رہے۔ پھر آپ سرکار ہندوستان آ کر بعد میں رامپور شریف تشریف لائے۔ کچھ وقت بعد ایک روز کی بات ہے کہ مولوی بشیر علی خان جو کہ مولوی ظفر علی خان کے بیٹے تھے، تو واقعہ ایسا ہے کہ بشیر علی خان اپنے پیر بھائیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے وہ حضرت مولوی محمد گل خان صاحب کی باتیں کرنے لگے کہ آپ شریعت کے اس قدر پابند تھے، عدالت کرتے کرتے آپ اٹھ کر علیحدہ ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اب بالکل تارک الصلاۃ ہو گئے۔ آپ کا یہ ذکر سن کر حضرت نظام الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولوی محمد گل خان صاحب سے ملنے کا بے حد شوق ہوا، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ دوسرے دن نظام الحق صاحب مولوی محمد گل خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور مولوی محمد گل خان صاحب اپنی مجلس میں خادموں کے بیچ آرام فرما رہے تھے اور کچھ بیان فرما رہے تھے۔ نظام الحق صاحب نے جب حضور کی آواز سنی اور ہاتھ دیکھا تو آپ نے پہچان لیا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی بزرگ ہے، وہی رہبر ہے جو خواب میں میری رہبری کر رہے تھے۔ نظام الحق صاحب نے فوراً حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ حضور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں اس آواز اور اس ہاتھ کی تلاش میں دور دور تک بھٹکتا پھرا، بڑی دقتوں اور مشکلوں سے یہ آواز اور یہ ہاتھ ملا ہے۔ محمد گل خان صاحب نے فرمایا کیا نام ہے؟ نظام الحق صاحب نے فرمایا جی نظام الحق۔ ارشاد ہوا تم نے اس نام کی طرح بننے کی کوشش کری؟ نظام الحق صاحب نے جواب دیا جی نہیں، ابھی تک میں نے کوئی بھی کوشش نہیں کری۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں کری؟ جواب ملا جی یہ نام والدین کا رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اب تم نام کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ جواب ملا جی یہ تو حضور کے اختیار میں ہے۔ پھر اسی دن کے بعد آپ حضور مولوی محمد گل خان صاحب کی خدمت میں برابر حاضر ہوتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور سرکار نظام الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کامیابی کے لیے سخت مجاہدے کیے۔ گرمی و سردی کے موسم میں دریائے کوسی کے کنارے میدان میں کسی آڑ میں شب و روز مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ برسات کے دنوں میں باغات میں رہتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھتے تو صبح تک اپنا وظیفہ پڑھ کر فارغ ہوتے تھے۔ کھانا صرف ایک مٹھی پواڑ کے بیج تھے جن سے روز افطار کیا جاتا تھا، سوائے اس بیجوں کے کوئی غذا کسی وقت نہیں کھائی جاتی تھی۔ گرمی میں دن رات
دریا کے کنارے رہنے سے آپ کا رنگ سورج کی گرمی سے کالا اور سیاہ ہو گیا تھا، چمکدار ہو گیا تھا۔ سردی میں رات کے وقت دھانوں کے پرال میں ندی کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ منصور خان ٹھیکیدار جو اس وقت حضور کے ساتھ موجود تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز اتفاقاً دور سے ایک بھینسا آپ سرکار کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس وقت ندی میں قریب قریب ایک بالشت پانی بہہ رہا تھا۔ جب بھینسا دوڑتا ہوا پانی میں سے آنے لگا تو بھینسے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ پانی میں ڈوب کیوں نہیں مر جاتا؟ بھینسے کا اسی وقت پیر مڑا اور پانی میں گر گیا اور اسی جگہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ سبحان اللہ۔